بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فوت الحاجت اہون من طلبها الى غیر اہلها، مطلب کا ہاتھ سے چلا جانا نااہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے۔ پہلے دن سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جیسے قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن زندگی کے ہر پہلو کو اور انسانی زندگی کے تمام ادوار کو کیسے گزارنا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ بھی اسی کی تفسیر ہے۔ اول روز سے یہی کہا۔ آج جو فرمان ہم پڑھ رہے ہیں اس میں امیر المومنین ایک معاشرتی، سماجی، اجتماعی پہلو کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو، اس عالم کو عالم اسباب کے طور پر خلق فرمایا۔ اللہ نے اس نظام کائنات کو جو خلق فرمایا ہے اس کی ترتیب خود یہ رکھی ہے کہ ایک شے دوسری شے کے لیے سبب بنتی ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد اس نے مختلف امور، کوئی کسی کے ذمے، کوئی کسی کے ذمے، خوب اس طرح ہو گیا۔ ہم جتنے لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اس دنیاوی زندگی میں اور ان دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ دینی مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ بالآخر کسی نہ کسی کا جا کر محتاج ہوتا ہے۔ کوئی دینی مسئلہ ہے تو کسی عالم سے جا کر پوچھنا ہوتا ہے، کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے تو دوائی کا محتاج ہے، گھر بنانا ہے تو انجینئر کا محتاج ہے، الی آخرہ۔ امیر کائنات اس میں ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ خود پورا نہیں کر سکتے، بالآخر آپ کو کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی حاجت لے کر، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس بندے کے پاس جائیں جس بندے میں یہ اہلیت ہو کہ آپ اس سے کچھ مانگ سکیں۔ بالفاظ دیگر امیر المومنین اس میں یہ قانون ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی اپنی ضرورت، اپنی مجبوری، اپنی حاجت کو کسی نااہل کے پاس لے کر نہ جانا۔ نہ فقط وہ تیری حاجت کو، تیری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، تیری مجبوری کو رفع نہیں کرے گا، بلکہ الٹا ممکن ہے وہ چار بندوں اور کو بتائے کہ فلاں میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے یہ چیز طلب کر رہا تھا اور میں نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ یا اگر کرے گا تو 20 بندوں کو بتائے گا کہ فلاں میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کی فلاں ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ نااہل لوگ ہوتے ہیں، یہ ریاکار لوگ ہوتے ہیں۔ امیر کائنات ہمیں یہاں پر قانون دے رہے ہیں کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی خواہش نااہل کے پاس لے کر جانا۔ کیا فرماتے ہیں؟
فوت الحاجت، ضرورت کا پورا نہ ہونا، خواہش کا، طلب کا، جو تیری حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کا پورا نہ ہونا، احونو، یہ آسان ہے، سہل ہے، کس سے؟ من طلبہا الی غیر اہلہا، اس سے کہ آپ اس سے جا کر طلب کریں جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تیری ضرورت ہے، اور اگر تو اس کو نااہل کے پاس لے کر جائے گا، نہ فقط وہ تیری ضرورت پوری نہیں کرے گا بلکہ الٹا تمہیں رسوا بھی کرے گا۔ اور اگر تو نااہل کے پاس اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا تو ایک مشکل ہے کہ ضرورت ہے، پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ چار بندوں میں تیری عزت نفس کو مجروح کرے۔ تو پس امیر المومنین یہاں پر فرماتے ہیں حاجت کا پورا نہ ہونا، ضرورت کا پورا نہ ہونا، یہ آسان ہے، اسی مجبوری میں، اسی ضرورت کے ہوتے ہوئے آپ وقت گزار جائیں، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک نااہل شخص سے جا کر اس حاجت کو طلب کریں یا اس ضرورت کو پورا کرنے کا اس سے مطالبہ کریں۔ وہ بدبخت نہ فقط یہ ہے کہ آپ کی ضرورت پورا نہیں کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ یہ ایک اجتماعی قانون ہے سب کے لیے کہ سوال نااہل سے کبھی نہ کرو۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں لا تستحی من اعطاء القلیل، تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ، خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، پہلی بات کس کے بارے میں تھی؟ سائل کے بارے میں۔ پہلے فرمان میں ہم نے کیا پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں نااہل کے سامنے اپنی حاجت کو لے کر نہ جاؤ۔ دوسرا فرمان دینے والے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے پاس آ گیا ہے تو اس کو تھوڑا دینے سے شرم نہ کر کہ اس کی ضرورت ہے 100 روپیہ، میرے پاس ہیں فقط 20 روپے، اب شرم آتی ہے میں اس کو 20 روپے کیسے دوں؟ فرماتے ہیں اگر تو بالکل کچھ نہ دے گا تو وہ زیادہ گری ہوئی بات ہے بنسبت اس کے کہ چلو وہی 20 روپے دے دے۔ یا اگر شخص مانگنے نہیں آیا تو خود سمجھتا ہے کہ فلاں محتاج ہے، فلاں ضرورت مند ہے، اس بات سے شرم نہ کر کہ میرے پاس اتنے تھوڑے سے ہیں کیسے دوں۔ بہت آسان، آپ دیکھتے ہیں ایک مسجد بن رہی ہے، کوئی سکول بن رہا ہے، کوئی اسپتال بن رہا ہے، یعنی کوئی ایک کار خیر ہو رہا ہے، لوگ اس میں ہزاروں روپے دے رہے ہیں، 500 کے، 1000 کے، لاکھوں روپے دے رہے ہیں، تیرے پاس بھی 10 روپے ہیں، تیرے پاس بھی 20 روپے ہیں، اب اس شرم سے تو نہیں دے رہا کہ یہ تھوڑے ہیں۔ فرماتے ہیں تھوڑے دینا اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ دے۔ دیکھو نا جی، 100% خالی لوٹا دینا سائل کو وہ زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ کچھ تو دے کر اس کو بھیجو۔ غور کرنا گا، لا تستحی یعنی تو حیا نہ کر، شرم محسوس نہ کر، کس سے؟ من اعطاء القلیل، تھوڑا عطا کرنے سے، کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو وہ تھوڑا عطا کرنے سے، تھوڑا دینے سے تو لا تستحی، شرمسار نہ ہو، وہی تھوڑا دے دے۔ کیوں؟
فَإِنَّ الْحِرْمَانَ، اس لیے کہ محروم رکھنا، یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی کچھ نہ دینا، اقل منہ، یہ اس قلیل سے بھی کم تر ہے کہ آپ ایک شخص کو بالکل کچھ نہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ دیں، بالکل آسان۔ تو پس یہاں بھی ایک نکتہ ہے، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، معاشرے میں ہر روز دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم کسی سائل کو اس لیے خالی لوٹا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے اور ہم شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کو کیسے دیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا دینا گری ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ خالی پلٹا دینا، الحرمان، المانع، یا محروم رکھنا، یعنی کچھ نہ دینا، یہ اس سے بھی پست بات ہے۔ تیرے پاس جو ہے، اگر تھوڑا ہے تو بھی دے، زیادہ ہے تو بھی دے، کسی کو صرف اس وجہ سے نہ دینا یہ تھوڑا ہے اور مجھے شرم آتی ہے، امیر المومنین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں جو آپ کچھ دے رہے ہوں گے وہ تیرا دینا نہ دینے سے افضل ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے کر واپس بھیجو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر، عفت فقر کا زیور ہے، وشکر زینت الغنا، شکر دولت مندی کی زینت ہے۔ اب دیکھو نا، یہ سارے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا کیا تھا؟ وہ بھی اسے کہ نااہل کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دوسرے فرمان میں کیا فرمایا؟ خالی لوٹانے سے بہتر ہے کچھ تو دے کے بھیجو۔ اب تیسرا، اگر آپ فقیر ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے عفت، پاک دامنی، اپنے آپ کو بچانا، کہ آپ کو ضرورت ہے، ذرا بات سمجھنا، آپ کو ضرورت ہے اور ضرورت جائز طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، ناجائز ذریعہ استعمال کریں تو آپ کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں آپ فقیر، یعنی آپ محتاج ہیں، بالفاظ دیگر آپ ضرورت مند ہیں، اور اس ضرورت مندی کا اور فقر کی زینت ہے تیرا پاک دامن رہنا، کہ پھر بھی تو اپنے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف اگر ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ تیرے فقر کی زینت ہے۔ اگر تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، یا تو حرام کی طرف نہیں نکل پڑا، اس سے سوال کر، اس سے سوال کر، اس سے سوال کر، اپنی محتاجی اور فقیری کا ہر کسی کے سامنے تو اظہار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو اپنی عزت کو خود خراب کر رہا ہے۔ العفاف، فقر، تنگ دستی۔ اب مولا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اس فقر کی زینت کیا ہے؟ العفاف، پاک دامنی۔ کیا مطلب؟ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، ایک ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے بلا وجہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، جگہ جگہ مانگنے کے لیے نہ نکل پڑو، نہ، یہ تیری عفت، یہ تیری پاک دامنی کے خلاف ہے۔ اگر تو تنگ دست ہو گیا ہے، کسی وجہ سے تو ضرورت مند ہو گیا ہے، تو اللہ پر توکل کر کے تو دیکھ،
نہ تو حرام کی طرف ہاتھ بڑھا اور نہ تو در در پر جا کر لوگوں سے سوال کر، توکل علی اللہ کر، پھر دیکھ اللہ تیری وہ تنگ دستی اور فقر کیسے دور کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فقر کی زینت ہے عفاف، پاک دامنی، یعنی کیا؟ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا اور اپنی عزت کو بھی بچا، چونکہ ظاہر ہے جب انسان کسی جا کر سوال کرتا ہے تو اپنی عزت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَىٰ، اگر تو فقیر نہیں ہے، فقیر یہ ہم کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی انکم اس کے جائز خرچے سے بھی کم ہو، وہ شخص فقیر ہوتا ہے۔ یہ آسان سی مثال ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی سالانہ انکم ہے مثلاً 1,20,000 روپے اور اس بیچارے کا جائز خرچہ ہے 1,30,000 40,000 1,50,000، ایک بندہ فقہ میں، شریعت میں فقیر سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غنی، کہ جس کے انکم اس کی ضروریات کے مطابق یا اس سے بھی تھوڑی بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَىٰ، اگر تو غنی ہے، اگر تو تونگر ہے، اگر تو صاحب ثروت ہے، اگر تجھے اللہ نے تیری جائے ضرورتوں کے مطابق تمہیں رزق عطا فرمایا یا اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا، تو اس کی زینت اللہ کا شکر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ امیر المومنین نے دونوں آدمیوں کو بتا دیا کہ جو فقیر ہے تو نے کیا کرنا ہے، اور جو غنی ہے، جو مالدار ہے، تو نے کیا کرنا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں کیا؟ اگر تو فقیر ہے، پاک دامنی تیرے فقر کی زینت ہے، اور اگر تو غنی ہے، اگر تیرے پاس مال دنیا موجود ہے، تو اس کی زینت شکر کرنا ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے اگر تو شکر کرے گا تو وہ مزید تجھے عطا فرمائے گا۔ اگر تو ناشکر ہے، اگر تو تکبر کرتا ہے، اگر تو حرام پر خرچ کرتا ہے، اگر تو محتاج اور فقیروں کی مدد نہیں کرتا، حتیٰ کہ تو اپنے اعزا اور اقربا کی مدد نہیں کرتا، اپنے اہل خانہ کی مدد نہیں کرنا، اپنے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ شکر کے خلاف ہے۔ پس اگر صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، جو غنی ہے، اس کی غنا، اس کی زینت ہے شکر کرنا، اور فقر کی زینت ہے عفاف، یعنی پاک دامن رہنا۔ اب یہ دونوں آدمیوں کا ذکر امیر کائنات نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اگلے فرمان میں فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، ذرا غور کرنا ہے، اذا لم یکن ما ترید، اگر حسب منشات تمہارا کام نہ بن سکے، فلا تبل ما کنت، تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ اب ذرا غور کرنا، فرماتے ہیں اذا لم یکن ما ترید، کئی دفعہ ہم لوگ بہت کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم دیکھو الفاظ غور کرو نا، ما تریدو، ما موصولہ ہے، یہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں، یعنی جس کا تو ارادہ رکھتا ہے، یعنی جسے تو چاہتا ہے، لم یکن، اگر وہ نہ ہو۔ اب یہ لفظی معنی ہو گیا، مرادی معنی کیا ہو گیا؟ یعنی اگر جو کچھ تو چاہ رہا ہے، اگر تیری چاہت اور تیری خواہش کے مطابق وہ نہیں ہو رہا، فلا تبل
بالا جبال یہ ہوتا ہے یعنی تو غمناک نہ ہو، پریشان نہ ہو، افسوس نہ کر، ما کنتا اس حالت پر جس پر تو ہے۔ مفتی صاحب نے ترجمہ بڑا پیارا کیا کہ جس حال میں اسی میں مگن رہو، مراد کیا ہے؟ اب ذرا مرادی معنی سمجھو۔ یعنی امیر المومنین جہاں پر بیان یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو کچھ تو چاہتا ہے اور وہ کچھ تمہیں مل نہیں رہا، وہ کچھ ہو نہیں رہا جو کچھ تیری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، پس فلا تبل افسوس نہ کر، حسرت نہ کر، ما کنتا جس حال میں ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ جس حال میں ہے اسی پر خوش رہے، جس حال میں ہے اس پر پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اگر تو جس حال میں ہے اس میں بھی خوش نہیں ہوتا، تو پریشان ہوتا ہے، بننا پھر بھی کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، معروف جملہ ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے۔ اب اگر تو پریشان ہوگا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ تو اسی حال میں خوش رہے جس میں ہے۔ یہ ایک قاعدہ کو لیا کہ تو مزید پریشانی سے بچ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ ہو جاتا، ہو نہیں رہا، مل نہیں رہا، فرماتے ہیں جس حال میں ہے بس اسی پر خوش رہے، فلا تبل افسوس نہ کر، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اسی حال پر خوش رہے، شاید یہی تیرے لیے بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری پریشانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا تر الجاہلا الا مفرطن او مفرطا، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے پیچھے۔ یہ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتا ہے تفریط۔ افراط کہتے ہیں آگے بڑھ جانا، تفریط کہتے ہیں پیچھے رہ جانا۔ امیر المومنین یہاں پر اگر توجہ کرنا ہے لطف آئے گا، فرماتے ہیں افراط و تفریط جاہل کرتا ہے، جاہل یا کسی کی محبت میں بہت آگے نکل جاتا ہے، یا کسی کی نفرت میں بہت آگے۔ افراط و تفریط یعنی اس میں توازن نہیں ہوتا، افراط بہت آگے بڑھ جانا، تفریط بہت پیچھے رہ جانا۔ لطف لینا ہے، تھوڑی سی مثال۔ تفریط کیا ہے؟ کسی کو اتنا بھی قبول نہ کرنا جتنا وہ ہے، یہ تفریط ہے۔ افراد کیا ہے؟ کسی کو اس سے کئی گنا زیادہ ماننا جتنا وہ ہے، یعنی اس سے بھی بہت آگے جا کر اس کو ماننا۔ جو حقیقی عالم ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نور علم سے منور کیا ہوتا ہے، وہ متوازن ہوتا ہے، وہ افراط و تفریط نہیں کرتا۔ جو حقیقی عالم ہوگا وہ ہر ایک کو اتنا قبول کرتا ہے جتنا وہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نور علم ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے یہاں پر واضح فرمایا کہ لا تر الجاہلا، کہ تو کسی جاہل کو نہیں دیکھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی تمہیں جاہل ملے گا، جہالہ جس میں نور علم نہ ہوگا،
وہ شخص افراط و تفریط کا شکار نظر آئے گا۔ شخص جاہل ہے اور بہت افسوس، پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں تو کہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، اس وقت ہر طرف افراط و تفریط کا دورہ ہے، وہ چاہے مذہبی ممبر ہوں، وہ چاہے سیاسی ممبر ہوں۔ سیاسیوں میں بھی افراط و تفریط کہ وہ مخالف سیاسی کو اتنا نہیں مانتے جتنا ہوتا ہے، اس سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو اس کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں آگے مانتے ہیں، اور جو مذہبی ممبر ہے یہاں تو اس سے بھی بدتر ہے۔ افراط و تفریط دشمنی میں اتنا بھی ماننے کے لیے، چونکہ جو جاہل ہے، جاہل وہ کون ہوتا ہے؟ جس میں علم نہ ہو، تو جس میں علم نہیں ہے وہ عالم کا دشمن ہوگا۔ فرماتے ہیں چاہے تم کسی سے نفرت کرتے ہو، چاہے تم کسی سے محبت کرتے ہو، افراط و تفریط نہیں۔ اگر افراط و تفریط ہے تو اس فرمان کی روشنی میں یہ جہالت ہے۔ افراط و تفریط جاہل کا کام ہے، عالم کا کام افراط و تفریط نہیں ہے۔ عالم اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی حد اعتدال میں رہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا تو بھی اعتدال میں رہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کچھ نہ کہے جو اس میں نہیں ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس سے اس کی ان خوبیوں کو نہ چھینے کہ جو اس میں موجود ہیں۔ توازن، عالم حقیقی وہ متوازن ہوتا ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لا تری الجاہل الا مفرطا، کہ جو جاہل ہے، یعنی جو عالم نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ عالم اور جاہل، ملک اور عدم ملک کا جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں علم آ سکتا ہو اور نہ ہو۔ یہ جاہل کا کام ہے افراط و تفریط کرنا، عالم کا کام نہیں ہے۔ افراط تفریط کیا ہے؟ کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی حد سے زیادہ، کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی حد سے زیادہ۔ یا تفریط کیا ہے کہ وہ اس میں جو شے پائی جاتی ہے یہ اپنی ذاتی نفرت کی بنیاد پر اس کے اس کمال کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ تفریط ہے۔ فرماتے ہیں جاہل میں افراط و تفریط ہے۔ اب یہاں بات سمجھ آ گئی کہ جو عالم ہے، جس کو اللہ نے نعمت علم یا نور علم سے منور کیا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی محبت میں افراط کر کے بہت آگے لے جاتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بھی کہہ دے جو اس میں نہیں ہے، اور نہ نفرت کی بنیاد پر وہ تفریط یہ کہے کہ اس میں موجود کمال کو بھی نہیں مانتا، نہ بلکہ امیر المومنین کی نظر میں اگر جاہل افراط و تفریط کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے مولا کائنات کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہوا کہ عالم حقیقی وہ ہوگا جس میں توازن ہو، جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ جہاں افراط و تفریط آئے گا اس کا مطلب ہے اس کے کسی پہلو میں کوئی جہل پایا جاتا ہے جو اس کو افراط و تفریط میں لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔